ناظرین، 12 اکتوبر کے دن پرویز مشرف نے آئین معطل کر کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کو کابینہ کے دیگر اراکین سمیت گرفتار کر لیا۔ مگر حالات یہاں تک کیسے پہنچے، وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں تجسس ٹی وی اپنے ناظرین کے لیے اسی حوالے سے معلومات پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، کسی سنسنی خیز فلم کی طرح دیکھنے والے کے اعصاب کو مسلسل تناؤ میں رکھنے والے واقعات کا آغاز شام 5 بجے ٹیلی ویژن کے ایک خصوصی نیوز بلیٹن سے ہوا اور رات 1:40 پر یہ فلم اپنے نقطہ عروج پر اس وقت پہنچی جب جنرل پرویز مشرف کیمرے کے سامنے آئے۔ اس وقت وہ شدید اعصابی تناؤ کا شکار دکھائی دیے، چنانچہ کیمرے بند کر کے انہیں جوس پیش کیا گیا اور مشورہ دیا گیا کہ کچھ دیر وہ آرام کر لیں۔ ناظرین، 12 اکتوبر 1999 ایک ایسا موقع تھا جب تاریخ میں پہلی بار اختیار نہ کسی آرمی چیف کے ہاتھ میں تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے جب یہ اطلاع نشر کی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کر کے جنرل ضیاء الدین کو یہ منصب سونپ دیا ہے، تو پاکستان کے عوام اور خاص طور پر ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی بہت سی فوجی چھاؤنیوں میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی اور سینئر فوجی افسران ایک دوسرے سے رابطے میں مصروف ہو گئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ناظرین، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی ISPR کراچی کے ڈائریکٹر کرنل اشفاق حسین نے اپنی کتاب جنٹل مین استغفر اللہ میں ان رابطوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے پہلا فون 5 کور یعنی کراچی کور کے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر طارق سہیل نے کور کمانڈر جنرل عثمانی کو کیا، جنہوں نے اپنے باس کو فوج کی کمان میں کی جانے والی تبدیلی سے آگاہ کیا۔ بریگیڈیئر طارق کو یہ اطلاع ٹیلی ویژن سے ملی تھی۔ جنرل عثمانی کو دوسرا فون وزیر اعظم ہاؤس سے کسی نے کیا، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کو آپ کے علیل بیٹے کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے اور اگر آپ چاہیں تو علاج کے لیے اسے بیرون ملک بھجوایا جا سکتا ہے۔ جنرل عثمانی کو تیسرا فون چیف آف لیفٹیننٹ سٹاف جنرل محمود نے کیا اور ان سے مشورہ چاہا کہ اب کیا کیا جائے۔ مسلح افواج کے ان دونوں ذمہ داران کے درمیان ہونے والی بات چیت مختصر لیکن واضح تھی، جس کے بعد جسے بھی جو کرنا تھا اس کے ذہن میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ اس فون کال کے دوران جنرل عثمانی نے جنرل محمود سے سوال کیا، کیا ایسی صورتحال کے بارے میں جنرل مشرف نے کچھ ہدایات دی تھیں؟ جنرل محمود نے جواب دیا، جی۔ جنرل عثمانی کا جواب تھا کہ بس تو پھر ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔ جنرل عثمانی اور جنرل محمود کے درمیان ہونے والے اس مکالمے سے اس تاثر کی نفی ہوتی ہے کہ فوج اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس سلسلے میں جنرل مشرف کے کئی بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں اور اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں بھی انہوں نے کچھ اسی قسم کی بات کی ہے۔ لیکن اسی کتاب میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل عزیز جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جنرل شاہد عزیز کو کیا کرنا تھا، اس کی تفصیلات جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں بیان کی ہیں اور لکھا ہے کہ نہایت احتیاط سے پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا، جس کی تفصیلات قابل اعتماد جنرلوں کے لیپ ٹاپ میں بھی موجود تھیں۔ جنرل عثمانی کو چوتھا فون تھوڑی ہی دیر پہلے وزیر اعظم کی طرف سے نامزد کیے جانے والے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الدین نے کیا، جنہوں نے اپنے تقرر نیز نئی تبدیلیوں سے آگاہ کرنے کے بعد انہیں ہدایت دی کہ وہ ایئرپورٹ پر جا کر جنرل مشرف کا استقبال کریں اور انہیں پورے احترام سے آرمی ہاؤس پہنچا دیں۔ ناظرین، ابھی یہ فون بند ہی ہوا ہوگا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اس بار دوسری طرف وزیر اعظم نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال تھے۔ ان کا پیغام مختصر اور واضح تھا کہ جنرل مشرف کو پروٹوکول دینے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ کہ انہیں آرمی ہاؤس میں محبوس کر دیا جائے۔ اوپر تلے ہونے والے ان رابطوں سے یہ تو واضح ہو گیا کہ آنے والے چند گھنٹوں میں جو کچھ بھی ہونا ہے، جنرل عثمانی کا کردار اس میں اہم ہے، لیکن ایک ہی وقت میں متضاد اطلاعات
ہدایات اور خواہشات کے ہجوم میں خود جنرل عثمانی کے ذہن میں اس وقت کیا ہلچل مچ رہی ہوگی، اس کا ذکر کتاب میں نہیں ملتا۔ البتہ وہ ایک مختصر جملہ جو انہوں نے جنرل محمود سے کہا تھا ان کے ذہن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، یعنی جنرل مشرف کی ہدایات پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کراچی کے برعکس راولپنڈی میں لوگوں کا ذہن ابھی واضح نہیں تھا، خاص طور پر جنرل محمود کا، جو منتظر تھے کہ طیارہ اترنے کے بعد حالات کس رخ پر جاتے ہیں۔ یہی وجہ رہی ہوگی کہ جب جنرل عثمانی نے جنرل محمود سے سوال کیا کہ انہوں نے اپنی طرف کیا اقدامات کیے ہیں تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، لیکن جب انہیں یقین آ گیا کہ جنرل عثمانی مکمل طور پر جنرل مشرف کے ساتھ ہیں اور حرکت میں آ چکے ہیں تو وہ بھی متحرک ہو گئے۔ اسی دوران نواز شریف کی طرف سے متعین کیے گئے نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ نے جنرل مظفر عثمانی کو فون کر کے ہدایت کی کہ وہ ایئرپورٹ پر جا کر جنرل مشرف کا استقبال کریں اور انہیں پورے احترام سے آرمی ہاؤس پہنچا دیں۔ راولپنڈی اور کراچی کے درمیان رابطوں کے دوران ہی جنرل عثمانی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ آئی جی سندھ رانا مقبول اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اکبر ارائیں وہاں پہلے ہی موجود تھے۔ ناظرین، یہ رانا مقبول وہی ہیں جو مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر ہیں اور اس وقت بھی ان کی شہرت یہی تھی کہ وہ نواز شریف کے پسندیدہ افسران میں سے ہیں۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ پولیس ایئرپورٹ کو اپنے قبضے میں لے کر نواز شریف کی ہدایات پر عمل کرے، اگرچہ رانا مقبول نے ہمیشہ ایسی کسی خواہش یا کوشش سے انکار کیا ہے۔ ماتحت افسران کی طرف سے خاطر خواہ تعاون نہ ملنے پر رانا مقبول موقع سے ہٹ گئے، جنہیں بعد ازاں فوج نے حراست میں لے لیا اور ان پر کیس چلا کر سزا بھی دی گئی، مگر اس دن ایئرپورٹ پر فوج منظم انداز میں سب انتظامات سنبھال چکی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جہاز کو نواب شاہ کی طرف موڑ دیں جہاں اترنے پر جنرل مشرف کو حراست میں لیا جانا تھا، مگر کراچی ایئرپورٹ پر موجود جنرل عثمانی نے جہاز کے عملے سے رابطہ کر کے انہیں کراچی پہنچنے کے لیے کہا۔ جہاز لینڈ ہوا تو یہ جنرل مشرف ہی تھے جو سب سے پہلے باہر آئے۔ جنرل عثمانی اور 2-3 دیگر مسلح افسروں نے سلوٹ کر کے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جنرل مشرف اس کے باوجود پورے اعتماد نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر انہوں نے جنرل عثمانی سے سوال کیا کہ جہاز میں ان کی اہلیہ بھی موجود ہیں، کیا وہ طیارے سے باہر آ سکتی ہیں؟ جنرل عثمانی کا جواب ہاں میں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے سٹاف میجر ظفر کو ہدایت کی کہ وہ بیگم صاحبہ کو طیارے سے باہر لائیں۔ اس کے بعد وہ انہیں باہر لائے اور انہیں ان کی گاڑی پر سوار کرا دیا۔ گاڑی پر چیف آف آرمی سٹاف کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کور ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک جنرل مشرف اپنے ذہن میں بہت سے فیصلے کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی ہدایت کی کہ ان کا خطاب نشر کرنے کے انتظامات کیے جائیں، اور اس مقصد کے لیے ISPR کی مقامی قیادت یعنی کرنل اشفاق حسین کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ ابتدائی چند گھنٹوں تک راولپنڈی میں ISPR کی مرکزی کمانڈ سے ہدایات حاصل کرنے کے لیے رابطوں کی کوشش میں ناکامی کے بعد کور کمانڈر کی رہائش گاہ فلیگ سٹاف ہاؤس اور آرمی ہاؤس سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر آفس پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ تقریر لکھی جا رہی ہے، چنانچہ وہ اسے نشر کرانے کے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے PTV کی ریکارڈنگ ٹیم کو ہیڈ کوارٹر بھیجنے کی ہدایت دی تو ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز عطر وقار عظیم نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے اگر وہ خود وہاں پہنچ کر اس کے انتظامات کریں۔ اس وقت فوج نے PTV کراچی کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، کسی کا اندر جانا اور باہر نکلنا ناممکن تھا۔ کرنل اشفاق وہاں پہنچے تو دیکھا کہ TV کا عملہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے وہاں بھوکا پیاسا محصور تھا۔ انہوں نے غیر ضروری عملے کے وہاں سے نکلنے کے انتظامات اور دیگر لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور ہدایت کی کہ ٹیلی ویژن سے یہ اعلان نشر کیا جائے کہ جنرل مشرف کچھ دیر کے بعد قوم سے خطاب کریں گے، مگر عطر وقار عظیم نے انہیں بتایا کہ TV کا سگنل بند ہے، اس لیے یہ اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چند منٹ کے رابطوں کے بعد کرنل اشفاق ٹیلی ویژن کی نشریات بحال کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح جنرل مشرف کے خطاب کی اطلاع نشر کرنے کی راہ سے یہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ اعلان نشر کرنے کا انتظام تو ہو گیا، لیکن اب ان لوگوں کے سامنے یہ سوال آن کھڑا ہوا کہ جنرل مشرف کس حیثیت سے قوم سے خطاب کریں گے۔ کرنل اشفاق نے لکھا ہے کہ جب وہ کور ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت تک یہ سوال ان کے سامنے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ
کہ اب فیصلے کی تمام تر ذمہ داری ان پر آ پڑی تھی۔ تاہم ایک لمبی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ہدایت کی کہ صرف اتنا اعلان نشر کیا جائے کہ چیف آف آرمی اسٹاف قوم سے خطاب کریں گے۔ عام حالات میں اگر ایسی اطلاع زبانی بھی دی جاتی تو کافی ہوتا، لیکن اس وقت چونکہ صورتحال غیر معمولی تھی اور ٹیلی ویژن والے بہت محتاط تھے، یہی سبب تھا کہ انہوں نے اعلان کی عبارت لکھ کر دینے کا مطالبہ کیا۔ کرنل اشفاق نے جب یہ اعلان اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان کے حوالے کیا تو اس پر دستخط کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا، جسے انہوں نے پورا کیا۔ کرنل اشفاق ٹیلی ویژن کی ٹیم لے کر کور ہیڈ کوارٹر پہنچے اور ریکارڈنگ کے انتظامات شروع کر دیے۔ اس دوران میں تقریر بھی تیار ہو چکی تھی۔ تقریر کرنل اشفاق کے حوالے کی گئی کہ ایک نگاہ وہ بھی اس پر ڈال لیں۔ جنرل مشرف نے اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں لکھا ہے کہ میں نے تقریر اپنے ہاتھ سے لکھنی شروع کر دی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو ساتھیوں نے اس کی منظوری دی۔ یہ ساتھی کون تھے؟ کتاب ان کے بارے میں خاموش ہے۔ کرنل اشفاق کے مطابق یہ تقریر منگلہ کورس سے تعلق رکھنے والے ایک میجر جنرل اقبال نے لکھی تھی۔ یہ فوجی انداز میں لکھی گئی ایک تحریر تھی جسے تقریر کی زبان میں بدلنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت تھی۔ کرنل اشفاق نے جنرل عثمانی کو اپنی رائے بتائی تو انہوں نے کہا کہ فوراً نئی تقریر لکھ دو، جس پر انہیں بتایا گیا کہ اس میں وقت لگے گا اور اگر انہوں نے تقریر جلد تیار کر لی تو بھی اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی، نئی تجاویز سامنے آئیں گی اور اس طرح بہت تاخیر ہو جائے گی اور قوم انتظار کی سولی پر ٹنگی رہے گی۔ پھر کیا کیا جائے؟ جنرل عثمانی نے الجھ کر سوال کیا۔ اس پر کرنل اشفاق نے تجویز پیش کی کہ اکٹھے بیٹھ کر تقریر تیار کر لی جائے۔ اکٹھے سے ان کی مراد یہ تھی کہ اس میں 3 افراد شامل ہوں، یعنی جنرل پرویز مشرف، جنرل مظفر عثمانی اور کرنل اشفاق۔ ایک ایک پیرا کر کے کرنل اشفاق تقریر لکھتے چلے گئے اور اس کی منظوری ملتی چلی گئی۔ اب تقریر ریکارڈنگ کے لیے تیار تھی، لیکن اب سوال یہ درپیش تھا کہ جنرل صاحب کس لباس میں تقریر ریکارڈ کروائیں گے۔ جنرل صاحب اس وقت غیر فوجی لباس میں تھے۔ فیصلہ ہوا کہ وہ کمانڈو کی وردی میں قوم کے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ کسی کمانڈو کو تلاش کر کے اس کی جیکٹ لی گئی جو جنرل صاحب کے سائز سے کافی بڑی تھی، جسے کلپ لگا کر ان کے جسم کے برابر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ جیکٹ کا سائز ان کے جسم سے بہت زیادہ بڑا تھا، جس کا اندازہ دیکھنے سے واضح طور پر ہو رہا تھا۔ یونیفارم پر اسے پہننے والے کا نام بھی ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کی یونیفارم پر ان کا پورا نام ہوتا تھا، یعنی انگریزی میں پرویز مشرف۔ اس وقت یہ مکمل نام دستیاب نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا وہاں پرویز نام کے کسی فوجی کا بیج حاصل کیا گیا۔ جنرل مشرف یہ تقریر لے کر کور کمانڈر کے دفتر میں چلے گئے، جہاں ریکارڈنگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ جنرل صاحب سے درخواست کی گئی کہ وہ تقریر کا پہلا پیرا بطور ریہرسل پڑھ دیں۔ جنرل مشرف نے اسے پڑھا تو ان کے لہجے پر سفر کی تھکن اور اعصابی دباؤ کے آثار نمایاں تھے۔ یوں کرنل اشفاق اب ایک اور مشکل مرحلے سے دوچار ہو گئے۔ فوج کے سربراہ کے سامنے، اور وہ بھی ایسا جو اب ملک کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، یہ کہنا آسان نہ تھا کہ وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جنرل مشرف سے درخواست کی کہ ان کے لیے جوس منگوا لیا گیا ہے، براہ کرم وہ اس سے لطف اندوز ہوں اور اپنے لہجے میں توانائی پیدا کرنے کے بعد ریکارڈنگ کرانے کی ایک کوشش اور کریں۔ جنرل صاحب اس مطالبے پر چونک گئے اور سوالیہ نگاہوں سے جنرل عثمانی کی طرف دیکھا۔ جنرل عثمانی نے کیمروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وقتی طور پر تو یہی لوگ اتھارٹی ہیں۔ جنرل مشرف کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اعتماد کے ساتھ تقریر ریکارڈ کروائی۔ ریکارڈنگ مکمل ہونے پر ایک اور مشکل مرحلہ پیش آ گیا۔ آخری پیراگراف میں ان سے 2 الفاظ کی ادائیگی کے دوران فمبل ہو گئے تھے، جسے کرنل اشفاق نے محسوس کیا یا پھر اطہر وقار عظیم نے۔ جنرل صاحب کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے ذرا گھبراہٹ سے پوچھا کہ کیا پوری تقریر دوبارہ ریکارڈ ہوگی؟ انہیں بتایا گیا نہیں، صرف آخری پیرا۔ یوں انہوں نے مطمئن ہو کر یہ پیرا دوبارہ ریکارڈ کروا دیا۔ رات 1:40 پر یہ کام مکمل ہوا، تاہم جنرل مشرف نے لکھا ہے کہ ایسا 2:30 بجے شب ہوا تھا۔ ریکارڈنگ مکمل ہوئی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ایک امتحان ابھی باقی تھا۔ ٹیلی ویژن کا ایک افسر کرنل اشفاق کے پاس آیا اور سوال کیا کہ تقریر نشر کرتے وقت کیا پروٹوکول اختیار کیا جائے۔ دراصل سربراہ مملکت کے خطاب سے قبل قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، مگر کرنل اشفاق نے انہیں بتایا
کہ جنرل صاحب چونکہ ابھی صرف چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ قومی ترانہ نہ بجایا جائے۔ یوں تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد یہ تقریر رات 2:45 پر نشر کرنے کی نوبت آئی۔ کرنل اشفاق کہتے ہیں کہ ایک علامت کے طور پر قومی ترانے کے نہ چلائے جانے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی بجائے صرف آرمی چیف کی حیثیت سے ان کی تقریر کے نشر کرانے کے پس پشت ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ تھی کہ ممکن ہے آگے چل کر دانائی غالب آ جائے اور 17 اگست کے واقعے میں جنرل اسلم بیگ نے جیسے چیئرمین سینٹ کو صدارت کا منصب سنبھال کر مارشل لا کا راستہ روکا تھا، ایسی ہی کوئی صورتحال اب بھی پیدا ہو جائے۔ لیکن جنرل مشرف نے اپنی تقریر میں اپنے لیے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کا اعلان کر کے یہ راستہ بند کر دیا، اور یوں قوم ایک ایسے سفر پر ایک بار پھر گامزن ہو گئی جس کا تجربہ اسے پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ پرویز مشرف نے نواز شریف پر طیارہ اغوا کرنے کا مقدمہ چلایا۔ نواز شریف اڈیالہ جیل میں 13 ماہ قید رہنے کے بعد سعودی عرب چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے فوجی اقدام کی توثیق کر کے انتخابات اور اصلاحات کے لیے فوجی حکومت کو 3 سال کا وقت دے دیا۔ سپریم کورٹ سے 3 سال کا وقت حاصل کرنے والی فوجی حکومت 8 سال قائم رہی۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے 1973 کے آئین کو معطل کر دیا، جس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت اعلیٰ عدلیہ کے 61 ججز فارغ ہو گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی رہنمائی میں وکلاء کی تحریک ملک گیر عوامی تحریک بن گئی۔ 28 نومبر 2007 کو پرویز مشرف سیاست سے ریٹائر ہوئے اور فوج کی کمان جنرل اشفاق پرویز کیانی کو سونپ دی۔ 29 نومبر 2007 کو ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف نے عوامی صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 15 دسمبر 2007 کو پرویز مشرف نے ایمرجنسی ختم کی اور عبوری حکم نامہ PCO واپس لے لیا اور صدارتی فرمانوں یعنی آرڈیننسز کے ذریعے ترمیم شدہ آئین کو بحال کیا۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالتوں کے چیف جسٹس اور ججز نے ایک بار پھر حلف اٹھایا۔ 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف کو استعفیٰ دینا پڑا اور یوں ملک سے ان کے طویل دور کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔